اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے فوت شدن دزد با آواز دادن آن شخص صاحب خانہ را کے نزدیک شدہ بود کہ دزد را دریا بد، یعنی چور کا بچ نکلنا ایک شخص کے پکارنے کی وجہ سے گھر کے اس مالک کو جو قریب تھا کہ وہ چور کو پکڑ لے۔ یہ اس طرح کی بات ہے کہ ایک شخص نے چور کو دیکھا گھر میں اور وہ اس کے پیچھے دوڑنے لگا، 2-3 میدانوں تک اس کے پیچھے دوڑا، یہاں تک کہ مشقت سے اس چور کو پسینہ میں ڈبو دیا۔ اس حملہ کے دوران کہ وہ اس کے نزدیک پہنچا، یہاں تک کہ ایک جست میں اس کو پکڑ لے۔ دوسرے چور نے اس کو پکارا کہ آ تاکہ تو مصیبت کی ان علامتوں کو دیکھ لے، جلدی کر واپس آ اے کام کے دھنی، تاکہ تو یہاں کا حال زار دیکھ لے۔ جب اس شخص نے سنا فکر میں پڑ گیا، اپنے آپ سے بولا اس مرتے کو مردہ سمجھ، اور کہنے لگا ہو سکتا ہے کہ اس طرف چور ہو، اگر میں جلد واپس نہ ہوا تو وہ مجھ پر حملہ کر دے گا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ گھر کے مالک نے چور کو دوڑا کر تھکا دیا، اب اس قدر قریب ہو گیا تھا کہ ایک حملہ میں اس چور کو پکڑ لے۔ مالک کو جو چور کے پیچھے بھاگ رہا تھا اس کو چور نے پکارا۔ پکارنے والے چور کی آواز سن کر دل میں کہنے لگا مردہ، یعنی وہ چور جس کے پیچھے یہ بھاگ رہا تھا، کہ کہیں وہ مجھ پر حملہ نہ کر دے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، میرے بیوی اور بچوں پر ہاتھ مار دے، پھر مجھے اس چور کو مار ڈالنا کب فائدہ دے گا؟ یہ مسلمان مہربانی سے مجھے بلاتا ہے، اگر میں جلد نہ لوٹوں تو ندامت کا سامنا ہوگا۔ اس خیر خواہ کی شفقت کی امید کی بنا پر چور کو چھوڑ دیا اور راستہ سے لوٹ آیا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، یعنی جس طرف وہ پکارنے والا بلا رہا ہے وہاں کوئی دوسرا چور ہو جو بال بچوں پر حملہ کر دے تو اس چور کو مار ڈالنے سے بھی مجھے کیا ملے گا؟ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، کہا اے اچھے دوست کیا احوال ہیں، یہ تیری چیخ و پکار کس کی وجہ سے ہے؟ اس نے کہا یہ ہیں چور کے پاؤں کے نشان، دیکھ لے۔ بھڑوا چور اس طرف گیا ہے، دیوس چور کے پاؤں کا نشان یہ ہے، اس علامت اور نشان کے ذریعے اس کا پیچھا کر۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ گفت کا مطلب ہے یعنی مالک نے پکارنے والے سے کہا، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اس نے کہا اے بے وقوف مجھ سے کیا کہتا ہے، میں نے تو چور کو پکڑ ہی لیا تھا، تیری پکار کی وجہ سے میں نے چور کو چھوڑ دیا، میں نے تجھ گدھے کو آدمی سمجھا، اے فلاں یہ کیا بکواس اور بےہودگی ہے، میں نے اصل کو پکڑ لیا تھا، علامت کیا ہوتی ہے؟ اس نے کہا میں تجھے صحیح علامت بتا رہا ہوں، یہ نشانات ہیں، میں حقیقت سے واقف ہوں۔ اس نے کہا تو گرہ کٹ ہے یا پاگل ہے، بلکہ تو چور ہے اور اس حالت سے واقف ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ تو گدھا ہے، میں نے تجھے آدمی سمجھ لیا تھا، اور تو اس چور کا شریک کار چور ہے۔ مالک نے کہا تو نے یہ کہہ کر اسے چھڑا دیا کہ چور کی نشانی دیکھ لے، جبکہ میں اصل مقصد تک پہنچ چکا تھا تو مقصد کے اسباب اور وجوہ بتا رہا تھا۔
سالک پر افعال کی تجلی پڑتی ہے، پھر صفات کی، پھر ذات کی۔ جب سالک صفات کی تجلی سے محروم ہوتا ہے تو افعال کی تجلی میں لگا رہتا ہے، اور صفات کی تجلی کے بعد افعال کی تجلی سے قطع نظر کر لیتا ہے، اور جب اس کو ذات کی تجلی حاصل ہو جاتی ہے تو اس کو صفات کی تجلی کی ضرورت نہیں رہتی ہے۔ واصلہ کا مطلب ہے واصل بحق ذات کی تجلی میں، واصل بحق ذات کی تجلی میں مستغرق رہتے ہیں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص پانی کی تہ میں پہنچ جائے تو پانی کا رنگ اس کے پیش نظر نہیں رہتا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ میں نے اپنے دشمن کو بال پکڑ کر گھسیٹا، تو نے اس کو چھڑا دیا کہ یہ نشان ہے، تو سبب کی بات کرتا ہے اور میں اسباب سے آگے ہوں۔ وصال کی صورت میں نشانیاں اور دلائل کہاں؟ افعال وہ دیکھتا ہے جو صفات سے حجاب میں ہو، صفات میں وہ مقید ہے جس نے ذات کو گم کر دیا ہو۔ اے صاحبزادے، واصلین جب ذات میں مستغرق ہیں وہ اس کی صفات پر کب نظر کرتے ہیں جبکہ تیرا سر نہر کی تہ میں ہو، پانی کے رنگ پر تیری نظر کب پڑتی ہے؟ اگر تو دریا کی تہ سے پانی کے رنگ پر واپس آ جائے تو نے ٹاٹ لے لیا اور پشمینہ دے دیا۔ عوام کی طاعت خاصان خدا کا گناہ ہے، عوام کا وصال خواص کا پردہ سمجھ۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اگر کوئی ذات کی تجلی کے بعد صفات کی تجلی میں مستغرق ہو جائے تو وہ ایک اونچے مرتبے سے گر کر ادنا مرتبہ میں آ گیا۔ مشہور مقولہ ہے حسنات الابرار سیئات المقربین، یعنی عام لوگوں کی نیکیاں مقربین کے لیے بمنزلہ گناہ ہیں۔ مثلا صفات کی تجلی عام سالکوں کے اعتبار سے بھلائی ہے، لیکن واصل بحق جس کو ذات کی تجلی حاصل ہے اگر اس مقام پر آ جائے تو اس کا یہ تنزل ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے حکایت وزیر کا بادشاہ اورا از وزارت معزول کردہ بود او محتسبی داد، یعنی بادشاہ کے اس وزیر کا قصہ جس کو بادشاہ نے وزارت سے معزول کر کے کوتوالی دے دی۔ اگر بادشاہ کسی وزیر کو کوتوال بنا دے تو بادشاہ اس کا دشمن ہوگا، دوست نہ ہوگا۔ اس وزیر نے کوئی خطا کی ہوگی۔ لازمی تغیر بے وجہ نہیں ہوتا ہے۔ جو پہلے سے کوتوال تھا خود اس کے لیے وہ کوتوالی شروع سے نصیبہ اور روزی تھی، لیکن جو کہ پہلے بادشاہ کا وزیر ہو اس کو کوتوال بنانا کسی برے کام کی وجہ سے ہے۔ جیسے بادشاہ نے تجھے چوکھٹ سے آگے بلایا پھر چوکھٹ کی طرف واپس کر دیا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ کسی کا ابتداً کوتوال کے عہدے پر سرفراز ہونا اس کی خوش نصیبی ہے، لیکن وزارت سے کوتوالی پر آ جانا سزا ہے۔ وزارت کے بعد کوتوال بن جانا سزا ہے۔ آستانہ پر منع ہمیں رہنا پیشی میں رہنے کے مرتبے سے گرا ہوا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ تو یقین کر لے تو نے کوئی غلطی کی ہے، تو جبر کو نادانی سے پیش کرتا ہے کہ میری تقدیر اور قسمت یہی تھی۔ توکل تو کل یہ دولت تیرے ہاتھ میں کیوں تھی؟
تو نے نادانی سے اپنے حصے کو خود منقطع کر لیا۔ لائق آدمی اپنا حصہ بڑھاتا ہے، کجروی کی ایک دوسری مثال مناسب ہے، اگر تو قرآن کی آیتوں سے سن لے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ انسان اپنے مرتبے کے گراؤ کو تقدیر پر محول کر دیتا ہے اور کہہ دیتا ہے کہ میری قسمت میں یہی لکھا تھا، حالانکہ اس میں خود اس کا قصور ہوتا ہے، ورنہ اس کو پہلے یہ بڑا رتبہ کیوں حاصل تھا۔ خود انسان اپنی نادانی سے اپنی قسمت گھٹاتا ہے، ورنہ اہل انسان جد و جہد سے اپنی قسمت بڑھا لیتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے قصہ منافقان و مسجد ضرار ساختن ایشاں، یعنی منافقوں اور ان کے مسجد ضرار بنانے کا قصہ۔ اس طرح الٹی بازی داؤں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منافق کھیلتے تھے کہ احمدی دین کی عزت کے لیے ہم ایک مسجد بناتے ہیں، اور وہ ان کی بے دینی تھی۔ اس طرح کی الٹی بازی انہوں نے کھیلی، ان کی مسجد کے علاوہ انہوں نے ایک مسجد بنائی۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ شیطان کے واقعے سے یہ سمجھایا تھا کہ بسا اوقات ایک معاملہ بظاہر اچھا نظر آتا ہے لیکن اس میں برائی پوشیدہ ہوتی ہے۔ اسی بات کو منافقوں کے مسجد ضرار کے بنانے سے سمجھایا ہے۔ مسجد بنانا بظاہر اچھا تھا لیکن اس کا مقصد نہایت ناپاک تھا۔ مسجد ضرار وہ مسجد جو منافقوں نے مسجد قباء کے مقابلے میں تیار کی تھی۔ وہ جفت کا مطلب ہے وہ عدد جو 2 پر تقسیم ہو جائے۔ عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی کو اہل نفاق کہا ہے۔ ان کا یہ فعل دینداری پر مبنی نہ تھا بلکہ بے دینی پر مبنی تھا۔ اور مسجد قباء جس کو آن حضور نے بنوایا تھا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ فرش اور چھت اور اس کا گنبد بنایا، لیکن انہوں نے جماعت کو متفرق کرنا چاہا۔ خوشامد کرنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اونٹ کی طرح ان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے کہ اے اللہ کے رسول، برائے کرم اس مسجد کی جانب تشریف لے چلیں تاکہ آپ کی تشریف آوری سے وہ متبرک ہو جائے، خدا کرے قیامت تک آپ کا نام زندہ رہے۔ یہ مسجد کیچڑ اور بارش کے دن کے لیے ہے، یہ مسجد ضرورت اور مجبوری کے دن کے لیے ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ جماعت سے یہاں مراد صحابہ رضوان اللہ علیہم کی جماعت ہے۔ ہم نے یہ مسجد اس لیے بنائی ہے کہ کیچڑ اور بارش کی مجبوری اور ضرورت میں یہاں نماز پڑھ لیا کریں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے تاکہ کوئی مسافر اس جگہ ٹھکانہ اور بھلائی پا سکے، تاکہ یہ خدمت کی جگہیں زیادہ ہو جائیں، تاکہ دین کا شعار زیادہ اور پر ہو جائے، کیونکہ دوستوں کے ساتھ تلخ کام شیریں ہو جاتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے اس جگہ تشریف رکھیں، ہمیں پاک کریں اور معرفت سکھائیں۔ مسجد اور مسجد والوں کو نواز دیجیے، ہم رات ہیں، آپ چاند تھوڑی دیر ہمارے ساتھ رہیں، تاکہ آپ کے جمال سے رات مجسم دن بن جائے۔ اے وہ ذات کہ آپ کا جمال روح کو روشن کرنے والا سورج ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس مسجد میں یہ بھی فائدہ ہے کہ اس میں مسافر ٹھہر جایا کریں گے اور مسجدوں کی کثرت بھی ہو جائے گی۔
مسجد بنانا مشکل کام ہے، ہمارے اتباع میں اور لوگوں کو بھی مسجدیں بنانا آسان ہو جائے گا۔ تزکیہ کا مطلب ہے یہاں کہ نبی کا نام لوگوں کے دلوں کو پاک کرتا ہے۔ آپ کے نور سے ہم سیاہ باطن منور ہو جائیں گے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ہائے افسوس، کاش یہ باتیں دل سے ہوتیں تاکہ اس گروہ کا مقصد حاصل ہو جاتا جو لفظ بے دلی اور بغیر روح کے زبان پر آتا ہے۔ اے دوستو، وہ کوڑی کے سبزے کی طرح ہوتا ہے، اس کو دور سے دیکھ لے اور گزر جا۔ اے بیٹا، وہ کھانے اور سونگنے کے لائق نہیں ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ سب ان کی جھوٹی باتیں تھیں، اگر سچی ہوتیں تو ان کا مقصد ضرور پورا ہوتا۔ خوش کن جھوٹے الفاظ کی مثال کوڑی کے سبزے جیسی ہے۔ سبزہ تو کا مطلب ہے کوڑی یا گھوڑے کا سبزہ۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ خبردار، بے وفاؤں کی مہربانی کی طرف نہ جا، اچھی طرح سن لے، وہ ٹوٹے ہوئے پل کی طرح ہے، اگر کوئی ناواقفیت سے اس پر قدم رکھے گا پل ٹوٹ جائے گا اور وہ پیر کو توڑ دے گا۔ کسی جگہ کوئی لشکر شکست کھاتا ہے تو ایسا 2-3 سست اور نامردوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ بے وفایاں یعنی بے وفاؤں کی مہربانی پرانے پل کی طرح ہے، انسان بے خبری میں اس پر سے گزرتا ہے تو پل بھی بیٹھ جاتا ہے اور وہ بھی پیر کو بھی توڑ دیتا ہے۔ لشکر کی شکست بھی عموماً بے وفاؤں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ وہ نامرد ہتھیار باندھ کر اور مردانہ وار آتا ہے، لشکری اس پر بھروسہ کرتے ہیں کہ یہ سچا دوست ہے، جب گھائل ہوتا ہے تو منہ موڑ لیتا ہے، اس کا بھاگنا تیری کمر توڑ دیتا ہے۔ یہ قصہ لمبا اور زیادہ ہو رہا ہے اور جو مقصد ہے وہ مخفی ہو رہا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ایک بزدل کے بھاگنے سے پورے لشکر کی ہمت ٹوٹ جاتی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے فریفتن منافقان پیغمبر علیہ السلام را تاکہ بمسجد زرار برند و اظہار نہ کردن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکر ایشاں را از کمال حلم خود، یعنی منافقوں کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بہکانا تاکہ مسجد زرار میں لے جائیں اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتہائی بردباری کی وجہ سے ان کے مکر کو ظاہر نہ کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے بہت سے منتر پڑھے، مکر اور فریب کا گھوڑا دوڑاتے تھے، خوشامد کرتے تھے اور منتر پڑھتے تھے، خدمت اور خاطر تواضع کی بات آن حضور کی جانب بڑھائی۔ وہ مہربان اور رحم کی عادت والے رسول سوائے مسکراہٹ اور سوائے ہاں کے پیش نہ آئے۔ اس جماعت کا شکریہ ادا فرمایا، قبول کرنے کے معاملے میں قاصدوں کو خوش کر دیا۔ آپ کے سامنے ان کا مکر ظاہر ہو جاتا تھا، فوراً اس طرح جیسا کہ دودھ میں بال۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم منافقوں کی چالوں کو سمجھ جاتے تھے، لیکن اپنی شرافت نفس کی وجہ سے اس کا اظہار نہ فرماتے تھے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
وہ مہربان بال کو اندیکھا کر دیتے تھے، وہ عالی ظرف دودھ کی تعریف کر دیتے تھے، مکر اور فریب کے لاکھوں بال تھے۔ اس وقت انہوں نے سب سے آنکھ بند کر لی۔ اس دریائے کرم نے سچ فرمایا ہے، میں تم سے بھی زیادہ مہربان ہوں۔ میں ایک آگ کے کنارے بیٹھا ہوں جو بہت بھڑکنے والی اور خراب شعلوں والی ہے، تم پروانوں کی طرح اس طرف دوڑتے ہو، میرے دونوں ہاتھ پروانوں کو ہٹانے والے بن گئے ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری مثال اور تمہاری مثال یہ ہے کہ ایک شخص نے آگ روشن کی، پتنگے اس میں آ کر گرنا چاہتے ہیں اور وہ شخص ان کو روکتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جب معاملہ یہاں پہنچا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد ضرار کی طرف روانہ ہوں، اللہ تعالی کی غیرت نے آواز دی، چھلاوے کی آواز نہ سنو کہ ان خبیثوں نے مکر اور ہیلا کیا ہے، جو انہوں نے کہا ہے سب الٹا ہے۔ ان کا ارادہ روح سیاہی کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ عیسائی اور یہودیوں نے دین کی بھلائی کب چاہی ہے؟ انہوں نے دوزخ کے پل پر مسجد بنائی ہے، انہوں نے خدا کے ساتھ دھوکے کی چال چلی ہے۔ ان کا مقصد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں تفرقہ ڈالنا ہے۔ کوئی بیہودہ خدا کے فضل کو کب جانتا ہے؟ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تشریف لے جانے کا ارادہ کر لیا تھا، اس کے بعد وحی کے ذریعے ممانعت اور ان منافقوں کے احوال سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو باخبر کر دیا گیا۔ اشعار میں واقعات کی ترتیب بدل گئی ہے۔ چھلاوا وہ ہے جو راستے سے بھٹکا دیتا ہے، جیسا کہ ان منافقوں نے ظاہر کیا ہے۔ ان کے پیش نظر دین کا فروغ نہیں ہے، بلکہ ان کا مقصد دین کو برباد کرنا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ تاکہ ایک یہودی کو شام سے اس جگہ لائیں جس کے وعظ سے یہودی مانوس ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں لیکن ہم سفر پر تیار ہیں اور جہاد کا ارادہ ہے۔ جب میں سفر سے واپس آ جاؤں گا تب اس مسجد کی طرف چلوں گا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، ابو عامر جو مدینہ کا رہنے والا تھا، اس نے عیسائی مذہب اختیار کر لیا تھا اور اس کو راہب کہا جاتا ہے۔ وہ ابتداً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پیشن گوئیوں کا بھی ذکر کرتا تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انجیل میں تھیں، لیکن ہجرت کے بعد اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت شروع کر دی تھی۔ جنگ بدر کے بعد وہ مدینہ چھوڑ کر مکہ چلا گیا تھا اور پھر وہاں سے شام کے علاقے میں جا بسا تھا اور وہاں سے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتا رہتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے روانہ ہونے والے تھے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ان کو ٹال دیا اور جہاد کے لیے روانہ ہو گئے۔ دغا بازوں کے ساتھ دغا کی چال چلی۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوے سے آئے، وہ پھر آئے اور پہلے وعدے کا سہارا لیا۔ اللہ تعالی نے ان سے فرمایا، اے پیغمبر صاف کہہ دیجئے
جا کے عذر کر دیجئے، جنگ ہوتی ہے تو ہو۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مکار قوم، چپ رہو، خاموش ہو جاؤ تاکہ میں تمہارے راز نہ کہہ ڈالوں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم بد باطن اور دشمن ہو، میں نہیں آؤں گا، میرا خیال چھوڑ دو۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حضور کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ ان سے صاف انکار کر دو، خواہ نتیجہ میں جنگ برداشت کرنی پڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں سے فرمایا، چپ رہو ورنہ تمہاری دیگر جملہ سازشیں کھول دوں گا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، جب آپ نے ان کے بھیدوں کے کچھ نشان بیان کر دیے تو ان کا کام بگڑ گیا، قاصد آپ کے پاس سے واپس ہو گئے اور دوسرے وقت خدا بچائے کہتے ہوئے ہر منافق قرآن بغل میں دبا کر مکاری سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا تاکہ قسم کھائے، کیونکہ قسم ڈھال ہے، اس لیے کہ قسم کھانا ان کجوں کی عادت ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ صحابہ کو آگاہ کرنے کے لیے ان کی چند سازشیں ذکر فرما دیں، یعنی وہ منافق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کھول دینے پر شرمندہ ہو کر اس وقت تو واپس ہو گئے، پھر دوسرے وقت اپنی جرأت کرتے ہوئے اپنی برات کرتے ہوئے قرآن لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ قرآن نے فرمایا ہے کہ منافقوں نے اپنی قسموں کو اپنی ڈھال بنا رکھا ہے، کج فطرت، جھوٹے زیادہ قسمیں کھاتے ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، کج انسان چونکہ دین کے معاملے میں وفا نہیں رکھتا ہے، ہر وقت قسم توڑ دیتا ہے۔ سچوں کو قسم کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ان کی دونوں آنکھیں روشن ہیں۔ عہد اور پیمان کا توڑنا بے وقوفی ہے، قسموں کی حفاظت اور پورا کرنا متقی کا کام ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری قسم سچ سمجھوں یا خدا کا پیغام۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ کج فطرت میں دینداری نہیں ہوتی، لہذا وہ قسم توڑ ڈالتا ہے، وہ بدعہدوں کا انجام دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، خدا گواہی دیتا ہے کہ ضرور منافق جھوٹے ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، قوم نے پھر دوسری قسم کھائی، ہاتھ میں قرآن، منہ پر روزے کی مہر، کہ سچے اور پاک کلام کی قسم، مسجد کی تعمیر خدا کے لیے ہے، اس میں کوئی مکر اور ہیلا نہیں ہے، اس سے ہمارا ارادہ سچائی اور ذکر اور یا رب کہنا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی آواز میرے کان میں صدا کی طرح آتی ہے۔ اب میرے پاس خدا کی صاف آواز اللہ تعالیٰ نے تمہارے کان پر مہر لگا دی ہے تاکہ خدا کی آواز سے سبق نہ سیکھے۔ اب میرے پاس خدا کی آواز صاف آتی ہے جو مصفہ کی طرح مجھے تلچھٹ سے صاف کر دیتی ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ انہوں نے ہاتھ میں قرآن لے کر قسم کھائی اور یہ بھی کہا کہ ہم روزے دار ہیں، یعنی قرآن کی قسم کھا کر کہا کہ یہ مسجد خدا کے لیے بنائی ہے۔ قرآن میں ہے لا تقم فیہ ابدا، یعنی اس مسجد زرار میں کبھی قیام نہ کرنا۔ قرآن پاک میں ہے خدا نے ان منافقین کے کانوں اور دلوں پر مہریں لگا دی ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے،
جس طرح موسیٰ کلیم اللہ نے درخت کی جانب سے اللہ تعالی کی آواز سنی کہ اے نیک نصیب، درخت سے بے شک انی انا اللہ یعنی بے شک میں ہی خدا ہوں سنتے تھے، کلام کے ساتھ انوار ظاہر ہو رہے تھے۔ جب وہ منافق وحی کے نور سے عاجز آ جاتے پھر نئی قسمیں کھانے لگتے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر ایک درخت سے آواز آئی تھی، انی انا اللہ۔ جب یہ دیکھتے کہ وحی کے نور کی وجہ سے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تکذیب پر مصر ہیں تو دوبارہ قسمیں کھانے لگتے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، جبکہ اللہ تعالی نے قسم کو ڈھال قرار دیا ہے، جنگجو ہاتھ سے ڈھال کب چھوڑتا ہے؟ پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف جھٹلاتے ہوئے صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا، قد کذبتم یعنی کہ تم جھوٹے ہو۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے اتخذوا ایمانہم جنہ، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے۔ ڈھال کو جنگجو کسی حالت میں نہیں چھوڑتا ہے، لہٰذا وہ بھی نا امیدی کے باوجود قسمیں کھا رہے تھے۔ یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے اندیشیدن یک اصحاب با انکار کے حضرت رسالت رسول صلی اللہ علیہ وسلم چرا ستاری نمی کند، یعنی صحابہ میں سے ایک کا شبہ کے ساتھ سوچنا کہ حضرت رسالت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پردہ پوشی کیوں نہیں کرتے ہیں۔ رسول کے دوستوں میں سے ایک کے دل میں قسم کے نہ ماننے سے وسوسہ آیا کہ ایسے بوڑھے اور باوقار لوگوں کو یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شرمندہ کر رہے ہیں، کرم کہاں ہے، پردہ پوشی کہاں ہے، حیا کہاں ہے؟ انبیاء تو لاکھوں عیب چھپاتے ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ قسم کھانے سے انکار کرنا، یہاں قسم کو قبول نہ کرنا مراد ہے۔ ان صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے منافقوں کی تکذیب کو کرم اور ستر پوشی اور حیا کے خلاف سمجھا۔ بروں کی محبت جو ان صحابی کے دل میں منافقوں کی محبت سے پیدا ہوئی، یعنی یہ محبت اپنا رنگ لا کر رہی اور باوجود استغفار کے اس وسوسہ کا ازالہ نہ ہوا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، پھر دل میں بہت جلد استغفار کی تاکہ وہ اعتراض کرنے سے اللہ کے سامنے شرمندہ نہ ہو، لیکن ان کے دل سے وہ ٹیڑھا نقش نہ مٹا، دل سے بروں کی محبت بے نتیجہ نہ رہی۔ منافقوں کی دوستی کی نحوست نے مومن کو ان منافقوں کی طرح برا اور نافرمان بنا دیا۔ انہوں نے پھر گریہ وزاری کی کہ اے بھیدوں کے جانکار، مجھے کفر پر مصر نہ رکھ، آنکھ کی طرح دل میرے قبضہ میں نہیں ہے، ورنہ غصہ میں اسی وقت دل کو پھونک دیتا۔ اس فکر میں ان کو نیند آ گئی، ان کو ان کی مسجد گوبر سے پر نظر آئی، اس کے پتھر ناپاکی میں بری جگہ تھے، اس کے پتھر سے کالا دھواں اٹھ رہا تھا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ انسان کا دل اور نظر قابو میں نہیں ہوتا ہے۔ ان صحابی نے خواب میں دیکھا کہ مسجد ضرار نجاست سے پر ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ دھول ان کے حلق میں گھسا اور ان کے حلق کو خستہ کر دیا، کڑوے دھوئیں کے خوف سے وہ نیند سے بیدار ہوئے۔
فوراً چہرے کے بل گرے اور روتے تھے، اے خدا یہ منکر ہونے کی علامتیں ہیں، اے خدا ایسی بردباری سے غصہ بھلا جو کہ مجھے تو یہ ایمان سے جدا کر رہا ہے، جو کہ مجھے نور ایمان سے جدا کر رہا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ وہ صحابی سمجھے کہ یہ خواب ان کے لیے تازیانہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس غصہ کا اظہار کیا وہ بہتر تھا بنسبت اس حلم کے جس کو میں نے اچھا سمجھا تھا، اور اس کو بہتر سمجھنے کی بدولت نور ایمان سے محروم ہو رہا ہوں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اگر تو نام کے مسلمانوں کی کوشش کی کھود کرید کرے گا تو وہ پیاس کی طرح تہ بتہ بدبودار ہوگی، ہر تہ دوسری سے زیادہ بے مغز ہوگی، بچوں کی ایک تہ دوسری سے زیادہ اچھی ہوگی۔ اس سست قوم نے مکاری پر 100 طرح سے کمر باندھی تھی، نفاق اور جھوٹ اور غلط دین کی وجہ سے وہ قوم 100 طرح سے قبا پر کمر کسے ہوئے تھی۔ قبا والوں کی مسجد کو منہدم کرنے کے لیے ان ہاتھی والوں کی طرح جنہوں نے حبشہ میں کعبہ بنایا اور اللہ نے اس میں آگ لگا دی، بدلہ لینے کے لیے انہوں نے خانہ کعبہ کا قصد کیا، ان کا کیا حال ہوا؟ کلام اللہ میں پڑھ لے، دین کے روسیاہوں کا سامان ہیلا اور مکر اور لڑائی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ وہ لوگ جو حقیقت سے محروم ہیں ان کے اعمال کی ہر تہ پیاز کے چھلکوں کی طرح بے مغز اور بدبودار ہوگی۔ یہ منافقین مسجد قباء کو تباہ کرنے کی 100 چالیں چل رہے تھے۔ مدینے کے قریب وہ بستی ہے قباء جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد آ کر مقیم ہوئے تھے، اور وہاں وہ مسجد تعمیر فرمائی تھی جس کو منافقین برباد کرنا چاہتے تھے۔ ان منافقوں کا مسجد قباء کو برباد کرنے کا ارادہ اسی طرح کا تھا جیسا کہ ابرہہ کے لشکر نے خانہ کعبہ کو برباد کرنا چاہا تھا۔ مکی کعبہ کے بالمقابل یمن کے شہر صنعاء میں ایک کعبہ بنایا گیا، حبشہ میں نہیں بنایا گیا تھا، لیکن مولانا نے حبشہ کا ذکر اس لیے فرما دیا ہے کہ یمن اس دور میں شاہ حبشہ کے ماتحت تھا۔ آتش سے یہاں مطلب حقیقتاً آگ نہیں ہے، بلکہ اس فرضی کعبہ پر ایک شخص نے پاخانہ کر دیا تھا۔ سورہ علم تری کیف میں سارا واقعہ منقول ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ہر صحابی نے اس مسجد کو دیکھ لیا نمایاں، واقعہ یہاں تک کہ ان کو اصلیت کا یقین آ گیا۔ میں اگر ایک ایک کر کے واقعات بتاؤں تو شکی لوگوں کو صاف یقین ہو جائے، لیکن ان کا راز کھولنے سے میں ڈرتا ہوں۔ وہ نازوں کے پالے ہوئے ہیں، ان کو ناز کرنا زیب دیتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ جس طرح سے یہ صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معاملے میں مشکوک تھے، بعض دوسرے صحابہ بھی مشکوک ہوئے تھے، ان سب نے بھی ایسا ہی خواب دیکھا۔ صحابہ کی جماعت ناز پروردہ تھی، اس طرح کا ناز ان کو زیب تھا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ انہوں نے شریعت کو بے تقلید قبول کیا ہے، بغیر کسوٹی کے اس نقد کو لیا ہے۔ قرآن کی حکمت چونکہ مومن کی گمشدہ چیز ہے، ہر شخص کو اپنی گمشدہ چیز پر دیکھنے کے بعد یقین آ جاتا ہے۔
یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ثبوت کی تصدیق اور احکام پر آنکھ بند کر کے عمل کرتے تھے صحابہ اصلی مسلمان تھے، نسلی نہ تھے۔ قرآنی احکام ان کے لیے اپنی گمشدہ چیز کی طرح تھے جس کو دیکھ کر انسان فوراً بغیر دلیل کے پہچان جاتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے قصہ آن شخص کے اشتر زالۂ خود رامی جست و نشاں می پرسید، یعنی اس شخص کا قصہ جو اپنے گمشدہ اونٹ کو تلاش کرتا تھا اور پتہ پوچھتا تھا۔ تو نے اونٹ گم کیا اور اس کو چستی سے ڈھونڈا، جب تو اسے پا لے گا کیسے نہ سمجھے گا کہ وہ تیری ملکیت ہے۔ گمشدہ چیز کیا تھی؟ گمشدہ اونٹنی جو تیرے ہاتھ سے نکل بھاگی، چھپ گئی، قافلہ لادنے کے لیے آیا، تیرا اونٹ اس دوران چھپ گیا، قافلہ لادنے کے لیے آیا، تیرا اونٹ اس درمیان میں گم ہو گیا، تو خشک اونٹوں کے ساتھ ادھر ادھر دوڑتا ہے، قافلہ دور ہو گیا اور رات نزدیک ہے، خوفناک راستے میں سامان زمین پر پڑا ہے، تو اونٹ کے پیچھے چکر کاٹ رہا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس قصہ کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان اپنی گمشدہ چیز کو بلا تأمل پہچان جاتا ہے۔ یہاں گمشدہ چیز اونٹ سمجھ لو، یعنی وہ قافلہ جس میں تم شریک تھے، وہ قافلہ چل دیا اور رات قریب آ گئی، راستہ بھی خطرناک تھا جو اس پریشانی کا باعث تھا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے کہ اے مسلمانوں، کسی نے وہ اونٹ دیکھا ہے جو صبح کو چر سے نکل بھاگا ہے، جو میرے اونٹ کا پتہ بتائے گا، میں اس کو اتنے درہم انعام میں دوں گا۔ پھر تو ہر شخص سے پتہ پوچھتا ہے، اس پر ہر کمینہ تیرا مذاق اڑاتا ہے کہ میں نے ایک اونٹ دیکھا ہے جو ادھر جا رہا تھا، ایک سرخ اونٹ اس چراگاہ کی جانب۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ جس کا اونٹ گم ہو گیا تھا وہ مسلمانوں سے یہ کہتا تھا، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ایک کہتا ہے کہ کنکٹا تھا، دوسرا کہتا ہے کہ اس کی جھول منقش تھی، ایک کہتا ہے اونٹ کانا تھا، دوسرا کہتا ہے خارش کی وجہ سے بے اون تھا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ لوگ اس گمشدہ اونٹ کی مختلف علامتیں ظاہر کر رہے تھے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ انعام کے لیے 100 علامتیں گپ شپ میں ہر کمینہ نے بتائیں، اے دل ان رازوں کو سن لے، اگر تیری قسمت میں ہے اس سے خوشگوار غذا حاصل کر لے، جس طرح کے ہر شخص خدا شناسی میں غیبی موصوف کی صفتیں بیان کرتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ غرض یہ کہ راز یہی ہے کہ جس میں قبول حق کی استعداد ہوتی ہے وہی حق کو قبول کرتا ہے۔ معرفت کا مطلب ہے پہچان، یعنی خدا کی پہچان، وہ ذات حق جو نظروں سے غائب ہے، وہ لوگ اس کی صفات بیان کرتے ہیں۔ صفات باری کے معاملے میں فلاسفہ کا قول ہے کہ ذات باری ذات خالص ہے اور صفات محض فرضی ہیں۔ متکلمین صفات باری کے وجود کے قائل ہیں، بعض صفات جیسا کہ یدن، وجہن وغیرہ اس میں تعویل کرتے ہیں۔ محقق صوفیہ جو کل صفات کو ثابت مانتے ہیں اور کیفیت کی تفصیل نہیں کرتے ہیں۔ باقیاں کا مطلب ہے جو عرفان کے محض مدعی ہیں اور حقیقت سے خالی ہیں۔
مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان گروہوں کی نہ سب باتیں صحیح ہیں نہ سب غلط ہیں، کچھ صحیح ہیں کچھ غلط ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے متردد شدن درمیان مذاہب مختلفہ او بیرون شدن او مخلصی یافتن، یعنی مختلف مذہبوں میں متردد ہونا اور ان سے باہر ہونا اور خلاصی پانا۔ فلسفی نے دوسرے طریقے پر شرح کی، متکلم نے اس کی بحث پر جرح کی، صوفی دونوں کو طعنہ دیتے ہیں، باقی مکاری سے مر رہے ہیں۔ ہر ایک طریقہ سے اس لیے علامتیں بتاتا ہے تاکہ خیال ہو جائے کہ وہ اسی راہ کا ہے۔ ہر ایک طریقہ سے اس لیے علامتیں بتاتا ہے تاکہ خیال ہو جائے کہ وہ اسی راہ کا ہے۔ یہ سمجھ لے کہ یہ سب حق نہیں ہے، نہ یہ لوگ بالکلیہ گمراہ ہیں، اس لیے کہ حق کے بغیر باطل واضح نہیں ہوتا ہے۔ بے وقوف کھوٹے کو کھرے کی امید پر خریدتا ہے۔ اگر دنیا میں صحیح سکہ چالو نہ ہوتا، کھوٹوں کو کب صرف کیا جا سکتا ہے؟ جب تک سچ نہ ہو، جھوٹ کب ہوگا؟ جھوٹ سچ سے فروغ پاتا ہے۔ سیدھے کی امید پر ٹیڑھے کو خرید لیتے ہیں، زہر شکر میں ہوتا ہے تب کھا لیتے ہیں۔ اگر لذیذ گیہوں نہ ہو، گندم نما جو فروش کیا حاصل کرے گا؟ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ہر باطل کے ساتھ کچھ نہ کچھ حق ضرور ملا ہوا ہوتا ہے۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے چند مثالیں اس کی بیان فرمائی ہیں۔ کھوٹے سکے میں ملاوٹ کے ساتھ کچھ اصل ضرور ہوتی ہے۔ جھوٹا آدمی بھی جھوٹ میں سچ ملا کر بات کرتا ہے۔ اگر کجی کے ساتھ سیدھا پن نہ ہو تو کجی کا کوئی خریدار نہیں بن سکتا۔ زہر میں اگر شکر نہ ہو تو کوئی دھوکے میں زہر نہیں کھا سکتا ہے۔ اگر جو میں گیہوں ملا ہوا نہ ہو تو گندم نما جو فروشی کب ہو سکتی ہے؟ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ یہ نہ کہہ یہ سب دین باطل ہیں، باطل حق کی خوشبو کی وجہ سے دل کا جال ہیں۔ لہذا یہ نہ کہہ کہ یہ سب وہم اور گمراہی ہے۔ دنیا میں وہم حقیقت کے بغیر نہیں ہوتا ہے۔ حق شب قدر ہے جو راتوں میں پوشیدہ ہے تاکہ جان ہر رات کو آزمائے۔ اے نوجوان، سب راتیں شب قدر نہیں ہیں، نہ سب راتیں اس سے خالی ہیں۔ گدڑی پہننے والوں میں کوئی ایک فقیر ہے، آزما لے، جو حق ہے اس کو اختیار کرے۔ سمجھدار مومن تمیز کرنے والا کہاں ہے تاکہ شاہ کو گدا سے ممتاز کر لے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہی حال مذاہب کا ہے کہ اس میں بھی حق و باطل ملا جلا ہے۔ ہر مذہب کی ہر بات کو باطل قرار نہیں دیا جا سکتا ہے۔ حق باطل میں اسی طرح پوشیدہ ہوتا ہے جیسا کہ شب قدر دوسری راتوں میں پوشیدہ رکھنے میں یہ حکمت ہے کہ ہر شب میں اس کی تلاش جاری رہے۔ مصنوعی فقراء میں بھی کوئی اللہ کا خاص بندہ ہوتا ہے۔ عقل مند مومن کا کام یہ ہے کہ وہ ان میں سے اس کی جستجو کر لے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اگر دنیا میں عیب دار چیزیں نہ ہوں، سب بے وقوف تاجر بن جائیں، پھر تو سامان کو پہچاننا بہت آسان ہو۔ جب کوئی عیب نہیں ہے پھر کیا اہل کیا نا اہل۔ اگر سب عیب ہے تو عقل کا فائدہ نہیں ہے۔ جب سب لکڑیاں ہیں تو اس جگہ اگر ہے ہی نہیں۔ جو یہ کہتا ہے کہ سب حق ہیں، بے وقوفی ہے۔
جو یہ کہے کہ سب باطل ہیں وہ بدبخت ہے۔ انبیاء کے تاجروں نے فائدہ کما لیا، رنگ و بو کے تاجر اندھے اور بہرے ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اگر سب سودے بے عیب ہوں تو ہر بے وقوف تاجر بن بیٹھے، اگر سب معیوب ہوں تو عقل بیکار ہے، اس کا کام باقی نہیں رہتا ہے۔ دن رات کو یکساں سمجھنے والا احمق ہے، شقی سب کو باطل کہنا خود رائی پر مبنی ہے جو شقاوت ہے۔ تاجران انبیاء کا مطلب ہے کہ جو لوگ انبیاء کی ہدایت کے ماتحت اعمال حسنہ کا کاروبار کرتے ہیں وہ نفع میں ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، تیری نگاہ میں سانپ مال نظر آتا ہے، اپنی دونوں آنکھوں کو خوب مل لے، اس معاملہ اور فائدے میں شک کو پیش نظر نہ رکھ، فرعون اور سمود کے ٹوٹے کو دیکھ لے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ دنیا دار سانپ یعنی دنیاوی فوائد کو مال سمجھتا ہے تاکہ صحیح نظر آنے لگے، دنیاوی نفع نقصان پر غبطہ نہ کرو۔ فرعون اور سمود نے دنیاوی نفع کو نفع سمجھا، ان کا حشر دیکھ لو۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے امتحان کردنے ہر چیزے تا ظاہر شود خیرے او شرے، خیرے او شرے کے درویست، یعنی ہر چیز کی آزمائش کرنا تاکہ اس میں جو بھلائی اور برائی ہے وہ ظاہر ہو جائے۔ اس آسماں پر مقرر نظر ڈال، کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے ثم ارجع بصر، پھر نگاہ لوٹا۔ نور کی اس چھت پر ایک نگاہ پر قانے نہ بن، بار بار دیکھ۔ حل من فطور، دیکھ کوئی شگاف ہے، چونکہ اس نے تجھ سے فرمایا ہے کہ اس اچھی چھت میں عیب تلاش کرنے والے کی طرح بار بار دیکھ، تو تاریک زمین کے بارے میں سمجھ لے کہ کس قدر دیکھنا اور تمیز کرنا پسندیدگی میں درکار ہے، تاکہ ہم صاف اخلاق کو تلچھٹ سے صاف کر لیں۔ ہماری عقل کو کتنی مرتبہ تکلیف اٹھانی چاہیے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے چونکہ دنیا میں نہ خیر محض ہے نہ شر محض، لہذا ہر چیز پر غور کر لینا چاہیے۔ قرآن پاک میں ہے ثم ارجع البصر کرتین ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، پھر بار بار نظر کو لوٹا، وہ کھسیانی ہو کر تھکی ماندی تیری طرف واپس ہوگی۔ حل من فطور کا مطلب ہے کہ قرآن پاک میں ہے فرجع البصر هل ترى من فطور، نظر کو لوٹا، کیا تو کوئی شگاف دیکھتا ہے؟ جب اللہ تعالی نے آسمان جیسی شفاف چیز پر بار بار نظر کرنے کا حکم دیا ہے تو تاریک زمین پر کتنی بار نظر ڈالنا اس کو پسند ہوگا۔ خارجی چیزوں میں غور و فکر کو ظاہر کرنے کے بعد مولانا فرماتے ہیں اپنے اخلاق میں سے اچھے برے میں تمیز کرنے کے لیے عقل پر بہت زیادہ زور دینے کی ضرورت ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، جاڑوں اور خزاں کی آزمائشیں، گرمیوں کی گرمی، جان جیسی بہار، ہوائیں اور ابر اور بجلیاں، زمین پر یہ ساری آزمائشیں اس لیے ہیں تاکہ یہ عوارض فرقوں کو واضح کر دیں، تاکہ خاکی رنگ کی زمین نکال ڈالے جو کچھ اس کی جیب میں لعل اور پتھر ہیں۔ اس افسردہ خاک نے جو چرایا ہے اللہ تعالی کے خزانے اور دریائے کرم سے، تقدیر کا کوتوال کہتا ہے سچ بتا دے اے ہیلا جو کچھ تو نے چرایا ہے اس کی تشریح کر دے۔
تاکہ قہر اور مہر کے درمیان وہ پوشیدہ چیزیں خوف اور امید کی آگ کی وجہ سے ظاہر ہو جائیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ تکوینیات میں زمین پر یہ مختلف عوارض اس لیے طاری کیے ہیں تاکہ زمین میں مخفی چیزوں میں فرق واضح ہو جائے۔ انہی آزمائشوں کی وجہ سے زمین لعل و سنگ اگلتی ہے اور لعل و سنگ کا امتیاز واضح ہو جاتا ہے۔ لعل و سنگ وغیرہ سب زمین نے چھپا رکھے ہیں جو اللہ کے خزانوں کی چیزیں ہیں۔ زمین سے یہ امتحانات اقرار کرا لیتے ہیں۔ زمین کو گرم و سرد امتحانات سے گزار کر چھپی چیزوں کا اقرار کرانا ایسا ہی ہے جیسا کہ کوتوال مجرم سے کبھی سخت اور کبھی نرم اور کبھی سخت برتاؤ کرتا ہے تاکہ وہ اقرار کر لے اور راز بتا دے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ موسم بہار اللہ تعالیٰ کے کوتوال کی مہر ہے اور موسم خزاں اللہ تعالیٰ کی دھمکی اور ڈرانا ہے۔ جاڑا باطنی طریقے پر چار میخ ہے تاکہ اے چھپے ہوئے چور تو ظاہر ہو جائے۔ تو مجاہدہ کرنے والے کے لیے کسی وقت دل کا انبساط تو مجاہدہ کرنے والے کے لیے کسی وقت دل کا انبساط، کسی وقت انقباض اور درد اور کھوٹ اور کدورت اس لیے ہے کہ ہمارے بدن جو مٹی اور پانی کے ہیں ہماری روحوں نور کے منکر اور چور ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے زمین پر موسم بہار کا آنا یہ تو کوتوال کا قہر ہے۔ زمین کے لیے جاڑوں کا موسم چار میخ کی سزا ہے۔ شکنجہ میں مجرم کو چاروں ہاتھ پیر چار میخوں سے کس دیے جاتے تھے۔ مجاہدہ کرنے والے پر جو اچھی بری حالتیں طاری ہوتی ہیں وہ بھی اسی لیے ہیں کہ جسم نے جو بمنزلہ زمین کے ہے روح کا نور چرا رکھا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اللہ تعالی گرم اور سرد اور رنج اور درد اے بہادر ہمارے جسم پر ڈالتا ہے۔ خوف اور بھوک اور جان و مال کا گھٹاؤ سب جان کا مال ظاہر ہونے کے لیے ہیں۔ یہ دھمکی اور وعدے پیدا کیے ہیں کیونکہ نیک اور بد کو ملا رکھا ہے، چونکہ حق اور باطل کی آمیزش کر دی ہے، کھرے اور کھوٹے کو ایک تھیلے میں بھر دیا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ انسانی جسم پر جو قدرت کی جانب سے مختلف سختیاں ہوتی ہیں وہ اسی لیے ہیں کہ اس نے روح کے نقد کو چرا رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے جنتوں اور نعمتوں کے وعدے اور انجام بد اور جہنم کی وعیدیں بھی اسی لیے ہیں تاکہ اچھے اور برے میں امتیاز ہو جائے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ تو ایک منتخب کسوٹی کی ضرورت ہے جو حقیقتوں میں آزمائی ہوئی ہو تاکہ وہ ان مکاریوں میں فرق کرنے والی بن جائے، تاکہ وہ ان تدبیروں کا وزیر اعظم بن جائے۔ اے موسیٰ کی ماں اس کو دودھ پلا اور دریا میں ڈال دے، مصیبت کی فکر نہ کر۔ جس نے الست کے دن وہ دودھ پی لیا اس نے موسیٰ کی طرح دودھ کو پہچان لیا۔ خود تجھ پر یہ بات واضح ہے کہ مقصد کہانی سنانا نہیں ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے اچھے برے میں امتیاز کرنے کی عقل کے علاوہ یہ ترکیب بھی بتائی کہ تجربہ کار شیخ کے ذریعے اس کام کی تکمیل کی جائے اور اس کو ان تدبیروں کا دستور اعظم بنایا جائے۔ شیخ کو پہچاننے کے لیے فطرت سلیمہ کی ضرورت ہے۔ سلیم فطرت والا
عہد الست سے اس ذوق سے واقف ہے، جس کے پاس یہ ذوق ہوگا وہ اس کو فوراً پہچان لے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو دودھ پلا کر اور صندوق میں بند کر کے دریائے نیل میں ڈال دینے کا حکم اسی لیے ہوا تھا کہ وہ اپنی ماں کے دودھ کے ذائقہ سے واقف ہو جائیں۔ جب دودھ پلانے والیاں دودھ پلانے آئیں تو ماں کے دودھ کو پہچان لیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اگر تو اپنے بچہ کی تمیز کرنے کا خواہش مند ہے، اب اے موسیٰ علیہ السلام کی ماں دودھ پلا تاکہ وہ اپنی ماں کے دودھ کا مزہ سمجھ لے، تاکہ بری دایا کے سامنے اس کا سر نہ جھکے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، اگر تو چاہتا ہے کہ تیرے بچے میں بھی دودھوں کو امتیاز کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے تو اس کو پہلے سے دودھ پلا دے تاکہ وہ بر وقت اور دودھوں سے تیرے دودھ کو ممتاز کر لے اور شیخ کامل اور شیخ ناقص کو سمجھ سکے۔ تلاش حق میں جب انسان نکلتا ہے تو مختلف لوگوں سے اس کو واسطہ پڑتا ہے، بعض صحیح رہنمائی کرتے ہیں اور بعض غلط۔ اگر انسان میں فطرت سلیمہ ہے اور اس میں عہد الست کی بو ہے تو وہ ان لوگوں کو صحیح اور غلط نشاندہی میں امتیاز کر لیتا ہے اور صحیح انسان کی دستگیری کرتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔